سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا حضور قسم خدا کی 40 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ اتنے نیک ہیں کہ میں نے بندہ دیکھا کوئی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ڈرتے ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں۔ دوسرا معنی کیا؟ فرمایا تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم سے گناہ ہو گئے، اور نیک لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ تم اس لیے ڈرتے ہو کہ گناہ ہو گئے، اور ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ہو نہ جائیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آہوزاریاں۔ عجیب حدیث، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جناب جبرائیل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل ایک مسئلہ تو بتا، تو 7 وقت گزارتا ہے، میں نے جناب میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگیے گا ذرا، میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے، حضرت میکائیل فرشتے ہیں، معصوم ہیں، پر ہنستے نہیں۔ حضور نے جناب جبریل سے پوچھا تو وہ بھی رو پڑے۔ کون رو رہا ہے؟ یہ دو کون ہے؟ کون ہے؟ فرشتے جو گناہ ہی نہیں کرتے، معصوم ہے، گناہوں کی حیثیت نہیں رکھی اللہ نے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبریل بتائیے کہ میکائیل ہنستے کیوں نہیں؟ تو جناب جبریل بھی رو پڑے۔ حضور نے فرمایا رو پڑے ہو؟ قسم نے اکیلا ہوتا ہوں تو میں بھی بڑا روتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وجہ، رونے کی وجہ، تم فرشتے ہو، تم تو گناہ نہیں کرتے، معصوم ہو، روتے کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہیں گناہ ہو نہ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، جب سے اس کا انجام دیکھا ہے تب سے رو رو کے وقت گزرتا ہے۔ جب ان دونوں نے بات کی تو میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے۔ کہا خدا بندہ ہمیں بے نیازی سے بچا، یا اللہ جبریل کو بے نیازی سے بچا، خدا بندہ میکائیل کو بے نیازی سے بچا۔ اسی وقت اللہ کا پیغام آیا، محبوب تو نے دعا کر دی ہے تو جبریل اور میکائیل کو خبر کر دے کہ قیامت تک میں انہیں نیکی پہ قائم رکھوں گا۔ قیامت تک کون رو رہا ہے؟ کون تڑپ رہا ہے؟ صحابہ روتے ہیں۔ حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک آیت سنی قرآن کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے قیامت کے دن سواریوں پہ بٹھا کے لے جائے جائیں گے، اور جو اللہ کے مجرم ہوں گے ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، فرشتے لاٹھیاں پکڑ لیں گے، اور جس طرح بھینس کو، گدھے کو، گھوڑے کو پیچھے سے مارا جاتا ہے اس طرح مار مار کے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ حضور کے صحابی مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی تو چیخ ماری، کہنے لگے یا رب معاف کر دے، میں تو مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، یا اللہ میں متقی نہیں میں مجرم ہوں۔ چیخ ماری، روح پرواز کر گئی، خدا کے خوف سے جان ہی نکل گئی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بڑے پرہیزگار تھے۔ ہم اس لیے آج روتے نہیں کہ ہمارے دل ہی سخت ہو گئے گناہ کر کر کے، ہمارے اندر کی سختی نے ہماری روح کو میلا کچالا کر دیا، سینے میں دل کی جگہ پتھر آ گیا۔ ہمیں بچہ نہ ہو تو رو پڑتے ہیں، پیسے نہ ہو تو رو پڑتے ہیں، عید پہ کمائی نہ ہو تو رو پڑتے ہیں، اولاد بات نہ مانے تو رو پڑتے ہیں، عزت چلی جائے تو رو پڑتے ہیں، اپنے ذاتی دکھوں سے رو رو کے بحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو ہمارے گناہوں نے ہمیں اس قدر دل ہمارے گدلے کر دیے ہیں، میلے کر دیے ہیں کہ دوستو اب ہمیں خدا خوف خدا میں رونا نہیں آتا۔ سوتے خشک ہو گئے ہیں، آنکھیں ہیں کہ وہ تھرا گئی ہیں، پتھرا گئی ہیں، لیکن ہمارے سینوں سے نکل گئی وہ بات۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ایک روٹی کا لقمہ لا کے کھلا دیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ حضرت جی میں منتر جنتر پڑھا کرتا تھا، اس کمائی کے یہ پیسے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کتنا لقمہ ناجائز کھا لیا؟ بولیے گا کتنا؟ ناجائز کمائی کا ایک لقمہ، اور جان بوجھ کے نہیں، غلام نے بتایا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے گلے میں ہاتھ ڈالا، کہہ کر دی، الٹی کر دی، پھر ہاتھ ڈالا، پھر کہہ کی، پھر ہاتھ ڈالا، پھر کہہ کی۔
صحابہ کہتے ہیں خون آنے لگا گلے سے، حضرت جی بس بھی کریں، بس بھی کریں. بلایا حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، شیر خدا مولا علی کو، صحابہ کو اکٹھا کر کے صدیق اکبر نے بٹھا لیا. کہا یارو چند قطرے ناجائز میرے اندر چلے گئے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا، مل کے دعا کرو میرا رب مجھے معاف کر دے. سارے مل کے دعا کرو میرا رب مجھے معاف کر دے. سارے دعا کرو. میں نہیں ساتھ دے سکتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. دوستو ذرا سارے ملو، دعا کرو میرے لیے. صحابہ لاکھ دلیلیں دیتے ہیں، حضور آپ نے کون سا جان بوجھ کے کیا، وہ تو غلام لایا تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا، اس نے بتایا نہیں. حضرت جی کوئی غلطی والی؟ کہا نہیں، مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے تحقیق کرنی چاہیے تھی، میری غلطی ہے، دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ابو بکر صدیق کا حال ہے. فاروق اعظم گھوڑے پہ جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ بھی ایک گھوڑے والا ہے. اچانک ایک آدمی نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم دھڑام سے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے. گھر گئے تو بیمار ہو گئے. لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت جی بیماری کیا ہے؟ کہنے لگے گناہوں کا بیمار ہوں، گناہوں کا بیمار ہوں. کہا حضرت جی دعائی استعمال کریں. کہا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معافی دے دے. اگر عمر کو پتا چل جائے کہ خدا نے بخش دیا ہے تو عمر تندرست ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ابا جی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، عذاب کی آیتیں آتی تو اتنا روتے تھے کہ 4تھی صف تک رونے کی آواز جاتی تھی. میری اور تیری آنکھیں خشک کیوں ہیں؟ عمر کو تو میرے نبی نے کہا تو جنتی ہے، عمر فاروق کو تو حضور نے فرمایا تیری زبان پر رب بولتا ہے. عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو ہوتا. تو سارا دن رو کے گزار دے. ہمیں بھی تو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے نا نامہ اعمال میں کیا ہے، سوائے باتوں کے، سوائے دعووں کے، سوائے جھوٹی دلیلوں کے، سوائے ہماری زبان کی تیزی کے اور ہماری جھوٹی امیدوں کے کوئی چیز پلے نہیں. لیکن آنکھیں خشک ہیں، دل سخت ہیں، سوتے ہیں ہمارے کہ وہ اجڑ چکے ہیں، دل کی بستیاں ویران ہو چکی ہیں. جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی ڈرایا جائے گا. سید عالم کے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہیں تو رو رو کے آنسوؤں سے داڑھی بھر گئی ہے. غلام کہتا ہے حضور جنتی ہو کے اتنا روتے ہو؟ فرمایا میرے حبیب نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. مولا علی شیر خدا مولا کائنات، من کنت مولا فہذا علی مولا. حضرت علی المرتضیٰ خزانے کا مال سارا بانٹ دیا غریبوں میں، سارا بانٹ دیا، سارا کچھ دے دیا، خالی خزانہ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے شیر خدا نے داڑھی پکڑ لی اور پکڑ کے کہا مولا مال میں نے سارا بانٹ دیا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی خطا ہو گئی ہو تو علی کو معاف کر دے. یا اللہ اگر علی پھر بھی بھول گیا ہو، خدا بندہ اگر علی سے پھر بھی خطا ہوئی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور جو کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دینا چاہیے. عزیز ساتھیو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. ساری دنیا میں 11ویں پکتی ہے، لوگ غوث اعظم کرتے ہیں، ولیوں کا امام کہتے ہیں. حضرت ابو علی ہیتی کہتے ہیں حرم شریف میں پتھروں پہ سر رکھ کے میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا اور وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا خدا بندہ قیامت والے دن یا تو میرا حساب نہ لینا، اگر لینا ہے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ جب تیرے نیک بندوں کے سامنے میرا دفتر اعمال کھلے گا تو مجھے بڑی شرم آئے گی. جب مصطفیٰ کریم کے سامنے میرے گناہوں کے پردے چاک ہوں گے تو میں پانی پانی ہو جاؤں گا. یا اللہ اول تو حساب نہ لینا، میں قابل نہیں، اگر حساب لینا ہے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینم حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اقبال کہتا ہے مولا تو غنی ہے، دو عالم کا غنی ہے، میں فقیر ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. مولا اول تو میرا عذر مان لے، قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا گر تمہیں. توجہ ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال کہتا ہے گر تمہیں بینم حسابم ناگزیر. یا اللہ اگر ضروری حساب لینا ہوا
اگر ضروری ہو گیا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو یا اللہ پھر ذرا نبی پاک کی آنکھوں سے اوجھل کر کے لینا، مجھے بڑی شرم آئے گی، مجھے حضور سے بڑی حیا آئے گی، ایسا با کمال نبی اور ایسے برے اعمال والا امتی از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، یا اللہ ذرا حضور کی نظروں سے اوجھل کر کے، یا اللہ ذرا حضور کی نظروں سے اوجھل کر کے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں میں نعرے والا موضوع بھی رکھ سکتا ہوں، آپ بڑے نعرے لگائیں گے، آپ جاگیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دوستو کہ کچھ وہ بھولی ہوئی ہمارے بزرگوں کی یادیں، وہ باتیں جو ہمارے بزرگوں میں تھی ہم میں نہیں رہی، ہم ذرا یاد کریں۔ شیطان کا عید ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، مجھ سا بے عمل آدمی شاید کوئی دنیا میں دوسرا نہ ملے، لیکن دوستو چاہتا یہ ہوں کہ کوئی بات شیطان کے قید ہوتے ہوتے دل سے ٹکرا جائے، اور کوئی ایسا موقع آئے کہ تاثیر بن کے بات اترے دل میں، اور ہم بھی خوف خدا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ دوستو توجہ کرنا، ذرا جاگیے گا سارے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ باہر تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ دوستو بڑی قابل توجہ بات، بڑی قابل غور بات، حضرت سیدنا اسماعیل میں بڑی عجیب بات، حضرت اسماعیل ایک تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حج کرنے گیا، فارغ ہو گیا حج سے فارغ ہوا تو سب لوگ دھیرے دھیرے چلے گئے، کعبہ ایک دفعہ خالی ہو گیا، تھوڑا سا رش ہوتا تھا، مسلمانوں کی آبادی کم تھی، ابھی تابعین کا زمانہ تھا، صحابہ بھی موجود تھے۔ فرماتے ہیں کعبہ خالی ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا، رات جب گہری ہوئی نا، آدھی رات ہوئی، تو دل میں خیال آیا کہ میں ذرا جاؤں تو صحیح، اور کوئی نہیں ہوگا، میں کچھ دیر اللہ کے گھر کے پاس جا کے وقت گزارتا ہوں۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا جا کے نا میں وقت گزاروں اور کعبے کے پاس تنہائی میں عبادت کروں، لوگ جا چکے ہیں۔ فرماتے میں گیا تو مجھے رونے کی آواز آنے لگی، میں تھوڑا اور قریب ہوا تو اور آواز آنے لگی، تھوڑا اور قریب ہوا تو مجھے لفظ بھی سنائی دینے لگے، رونے والا رو رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے پتا ہے میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، جرم بہت ہیں، خطائیں بڑی ہیں، مولا مجھے خبر ہے کہ میں غریب ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں پردیسی بھی ہوں، مولا تو جانتا ہے میں لاچار بھی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں مجرم بھی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میرے دامن میں بڑے میل کچیل ہے، خدا بندہ کرم فرما، معافی عطا کر دے۔ کہتے ہیں وہ اس درد سے رو رہا تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا، پر میں رونے لگا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں میں اسے جانتا نہیں، مجھے پتا نہیں کون ہے، میں رونے لگا، اور میں نے کہا کہ وہ مست ہے خدا کے ساتھ، مجھے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، دور کھڑے ہو کے میں روتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر ہی دے، یا اللہ اگر وہ رو رہا ہے تو نظر کرم کر دے، یا اللہ اگر کوئی خطا ہو ہی گئی ہے تو خدا بندہ تو بخش دے۔ کہا میں دعا کر رہا تھا، اچانک ایک چیخ آئی، یا رب معاف کر دے، ایک آواز بلند ہوئی، اللہ معاف کر دے، پھر صدا آئی، اللہ بخش دے۔ کہتے ہیں پھر دھڑام سے وہ شخص گرا، زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا کہ اس کی زلفیں اس کے چہرے کے اوپر آ گئی ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کوئی بڑا گناہگار ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں حد ہو گئی، میں تڑپ گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل میرا باہر نکلنے لگا۔ جب میں نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو سیدہ فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو سیدنا امام زین العابدین ہے، سارا گھرانہ تو کربلا میں دے آئے اور تنہا بچے ہیں، اور آہوزاریوں کا یہ منظر، تڑپ کا یہ عالم کہ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں اور پھر میں اٹھ کے ان کے قدموں میں گیا، میں نے ان کے پیروں کو چوما۔ امام صاحب نے آنکھیں کھول لی اور کھول کے کہا کہ اسمی تو کدھر سے آ گیا؟ میں نے کہا حضور مجھے بتلائیے، آپ کو جب سے ہم نے دیکھا، جب سے آپ کو پرکھا، خیر تو لوگوں نے آپ کے گھر سے لی ہے،
توبہ تو لوگوں کے طریقے آپ کے گھر سے ملے ہیں، ہر چیز تو آپ کے گھرانے سے ملی ہے، ہر چیز تو اللہ کے رستے میں آپ نے دے دی، اتنی آہوزاریاں، اس قدر درد، اس قدر سوز، اس قدر کیفیات۔ تو حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسمعی تو دعا کر خدا مجھ سے حساب نہ پوچھے، تو دعا کر اللہ مجھ سے حساب نہ لے، رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ کہا دعا کر خدا حساب نہ لے، اگر خدا نے حساب لیا تو زین العابدین الجھ جائے گا، پھنس جائے گا۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میرے مصطفیٰ نے، میرے نانا نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب پوچھ لیا وہ پھنس گیا، بچے گا وہی جس سے بغیر حساب و کتاب جنت دے دی جائے گی۔ کہا دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کر خدا مجھ سے